بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوستو، بزرگوں و عزیز سامعین، اللہ کم الحاکمین نے نسل انسانی کی بقا و حفاظت اور دینی و اخروی کے پیش نظر اللہ نے ہمارے لیے ہر قسم کے رشتے اور تعلق کے حقوق اور فرائض بیان فرمائے ہیں، جن کو پورا کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہو سکتا ہے اور معاشرے کے اندر محبت و مودت کو ہم پھیلا سکتے ہیں۔ انہی رشتوں میں سے سب سے اہم جو رشتہ ہے اور اہم تعلق جو ہے وہ والدین کا ہے، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا رب نے ہمیں خصوصی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور فرمایا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اسی کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تیری زندگی کے اندر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہت ہی نرم اور کریم بات کرنی ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم دلی سے ان کے لیے عاجزی کے بازو کو جھکا دو۔ وَقُلْ، اور تو کہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمارے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ اللہ نے یہ خصوصی حکم دیا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے والدین کے حقوق کو اجاگر کیا جائے،
اور یہ جو نصیحت اللہ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے، کیا نصیحت؟ کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ نصیحت، اس نصیحت کا مخاطب ہر وہ شخص ہے کہ جو اپنے اوپر والدین کے واجبی حقوق کو بھول چکا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے نافرمانی اس کا شیوا بن چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایک ایسا قرض ہے کہ جس کو ادا کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ اب والدین کی نافرمانی، اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، چند ایک صورتوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے کسی بھی بات سے یا کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا کہ والدین کو اس وجہ سے رونا پڑے یا پریشان ہونا پڑے۔ دوسری وجہ، دوسری صورت کہ والدین کا تیار کیا ہوا کھانا اس کو ناپسند کرنا، والدین نے جو کھانا، والدہ نے جو کھانا پکایا ہے اس کھانے کو ناپسند کرنا۔ تیسری صورت، گھر کے کام میں تعاون نہ کرنا۔ یہ چند وہ صورتیں ہیں کہ جو نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب جو شخص نافرمانی کرتا ہے، جو اولاد والدین کی نافرمان ہے، اس کے کیا نتائج ہیں؟ نافرمانی کرنے کے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آئیے احادیث پر غور کیجئے۔ نسائی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا العاق لوالدیہ، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما اعطى، فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب کے نشے میں رہنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غور کیجئے کتنی بڑی سزا کہ والدین کا نافرمان، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری سزا کیا بیان کی؟ نافرمان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، فرمایا تین قسم کے لوگ کہ جن کا عمل قبول نہیں ہوتا، تین ایسے شخص کے جن کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا آق،
ومنان ومکذب بالقدر۔ پہلا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا ومنان احسان جتلانے والا، تیسرا فرمایا ومکذب بالقدر تقدیر کا انکار کرنے والا۔ یہ تین ایسے شخص ہیں کہ جن کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تیسری سزا کیا بیان کی کہ لعنتی ہے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ والدین کو گالی دینے والا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے کہ جو والدین کو گالی دیتا ہے۔ اب گالی دینا یہ بھی ایک نافرمانی ہے، یہ بھی نافرمانی کا ایک طریقہ ہے گالی دینا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ چوتھا شخص، چوتھی سزا، والدین کی نافرمانی کی چوتھی سزا کیا ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہے اس کو دنیا کے اندر یا ویسے ہی اس کو بہت جلد سزا مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں میں سے سب سے جلد جس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے ان یعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، فرمایا دنیا کے اندر تمام گناہوں میں سے سب سے جلد جس گناہ کی سزا ملتی ہے فرمایا وہ کیا ہے ما یدخر له فی الآخرۃ مثل البغی و قطیعۃ الرحم، فرمایا وہ سرکشی اور قطع رحمی ہے، آخرت میں بھی اسے سزا ملے گی، لیکن دنیا کے اندر فرمایا کیا فرماتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر جس بندے کو جس گناہ کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جلد سزا مل جاتی ہے وہ کیا، وہ کون شخص ہے؟ قطع تعلقی کرنے والا اور سرکشی کرنے والا۔ غور کیجئے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والدین کے نافرمان کی دنیا کے اندر اس سے سزا بہت جلد مل جاتی ہے۔